السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 22 تک ٹرانسلیشن اور 19 تک تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید آیہ مبارکہ 23 کی ہاف آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن ہوگی اور آیہ مبارکہ 20 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم۔ بس یہاں تک، کیونکہ آیہ مبارکہ لینتھی ہے تو آپ لوگوں کی سہولت کے پیش نظر ہاف آیہ مبارکہ آپ کو دی جا رہی ہے۔ ٹرانسلیشن: حرمت حرام کی گئی ہیں تم پر، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور تمہاری بیٹیاں بھائیوں کی، و بنات الاختی اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بانجیاں جو ہیں، و امہاتکم اور مائیں اللاتی وہ جو ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعہ رضاعت سے، و امہاتکم نسائکم و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ ساسیں، و ربائبکم اور وہ ربائباں اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 20 سے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو اور تم ان میں سے کسی ایک کو ڈیرو خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو، کیا تم اس سے بہتان اور صریح گناہ سے لوگے؟ جیسا کہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 19 میں پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت سے رہو۔ اگر تمہیں ان میں سے کچھ ناپسند گزرتا ہے تو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، اللہ نے اسی میں خیر کثیر رکھی ہو، لیکن پھر بھی اگر آخری ممکن حد تک پھر بھی نباہ نہیں ہوتا، تم طلاق ہی دینا چاہتے ہو، کسی بھی صورت نباہ کی کوئی شکل نہیں نکلتی، کوئی صورت نہیں نکلتا، کوئی صورت بن نہیں پاتی، پھر طلاق ہی دینا چاہتے ہو یعنی کہ ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، اور جس کو تم طلاق دینا چاہتے ہو تو اس کو تم نے ڈیرو خزانہ دے رکھا ہے، چاہے وہ مہر کی صورت میں ہو یا پھر کوئی تحفے تحائف ہوں، کیونکہ اگر اب انبن ہو گئی ہے، ساتھ نبھانے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اس سے پہلے تو اچھے دن تھے، اس وقت جو آپ نے ہنسی خوشی دن گزارے، تب تحفے تحائف کا اگر تو کوئی تبادلہ ہوا تھا تو ان میں سے کچھ لینے کا مطالبہ نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت ایک ڈانٹ والے انداز میں سوال کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا تم ان سے بہتان اور صریح گناہ سے لوگے، یعنی کہ تم پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تم ان سے کچھ واپس نہیں لے سکتے الا کہ وہ کسی برائی کے مرتکب ہوں، تو پھر اس صورت میں تم ان کو تنگ کر سکتے ہو کہ وہ اس پہ مجبور ہو جائیں کہ تم سے خلا کا مطالبہ کریں،
تو اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں کیا تم ان پر یہ بہتان لگا کر اور سری گناہ کما کر پھر اپنا یعنی کہ مال واپس لوگے؟ اگر ایسا کرو گے تم سری گناہ کما رہے ہو۔ پھر اللہ رب العزت مزید اسی پہ فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم اس سے لے سکتے ہو، یعنی کہ اپنی بیوی کو جو دیا ہوا مال ہے وہ واپس لینے کا کیسے مطالبہ کر سکتے ہو۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، یعنی کہ ازواجی تعلق سے فائدہ اٹھا چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے عہد یعنی کہ پختہ عہد بھی لے چکی ہیں۔ یہ کس عہد کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے؟ جو نکاح کے وقت ایک دوسرے سے عہد و پیمان لیا جاتا ہے، شوہر سے بھی اس بات کا اقرار کروایا جاتا ہے کہ ہاں تم اس کو اتنے حق مہر میں قبول کرتے ہو، اور اس وقت جو شوہر ہے، جو لڑکا ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور اس میں پوری زندگی کا ایک سرکل ہوتا ہے۔ یہ کوئی 2 دن کا کھیل نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ نبھانے کا، ہمیشہ ساری زندگی ساتھ نبھانے کا عہد ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی لڑکا لڑکی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے نکاح نہیں کرتے، صرف وقتی ان کا ذہن ہوتا ہے، تو یہ پھر حرام ہے۔ اس نکاح کو پھر نکاح متع کہا جائے گا، جو کہ سراسر حرام ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ اب حرام ہے، اس کو کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا، لیکن اب قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور پھر مزید یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنی بیویوں کو اللہ کے نام پہ حلال کیا ہے، تو اس عہد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب تم نے نکاح کیا تھا تو اس وقت جو تم نے وعدہ کیا تھا تو اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بہت ہی زیادہ میننگ فل ہیں، اگر دیکھا جائے تو چند الفاظ پہ مشتمل ہیں، لیکن اپنے اندر اتنی زیادہ گہرائی رکھتی ہیں کہ اس کو ہم کئی اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، اور اسپیشلی اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو کچھ آج معاشرے میں ہو رہا ہے ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے، جو رسم و رواج اپنائے جا چکے ہیں، تو ان آیہ مبارکہ میں اس کا بہترین حل موجود ہے، اگر کوئی بصیرت کی نگاہ سے ان کو پڑھے اور سمجھے تو۔ اب انہی آیہ مبارکہ کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کا بدلنے کا، یعنی کہ اگر ساتھ نباہ نہیں ہو رہا، تم طلاق ہی دینا چاہتے ہو، لیکن یاد رہے کہ طلاق کس صورت میں ہے؟ اگر مزاج آپس میں مل نہیں رہے اور کسی بھی صورت نباہ نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ رب العزت نے حرام کردہ چیزوں میں سے حلال رکھا ہے طلاق کو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی زندگی اجیرن ہو جائے، چلو ایک یہ نکلنے کی راہ بتا دی گئی کہ طلاق ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، ورنہ طلاق اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ہو جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فوراً سے طلاق کا ورڈ یوز کر لیا جاتا ہے، بعد میں چاہے پشیمانی ہو، بعد میں چاہے ندامت اٹھانا پڑے، یا پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر والوں کے پریشر میں آ کر گھر والے اتنا مجبور کرتے ہیں کہ بھئی اس کو طلاق ہی دو، اور درمیان میں وجہ کوئی بھی نہیں ہوتی، ذاتیات پہ آ کر یا پھر حسد جیلسی کا شکار ہو کر اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ بیٹا طلاق ہی دے، اب اس کو ہم نے کسی بھی صورت نہیں رکھنا۔ تو یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اس بات پہ آنکھیں کھول کے جیے، بصیرت کے ساتھ رہے، ہر حق کو اس کا حق دے، والدین کو ان کی جگہ پہ رکھ کے ان کو مقام دے، اور بیوی کو بھی اس کی مقام پہ رکھ کر اس کے حقوق پورے کرے۔ اس میں ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے، شوہر کے لیے بھی، ساسوں کے لیے بھی، بہو کے لیے بھی، اور باقی بھی تمام افراد کے لیے، کیونکہ سب لوگ معاشرے کا حصہ ہیں، سب لوگ مل کر معاشرے کو سنوار سکتے ہیں، اور سب سے پہلے ایک گرانہ خوشگوار زندگی تب ہی گزار سکتا ہے جب باہم مل کر محبت اور پیار کی فضا قائم کریں۔ اور بہوؤں کو بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جو شادی کے بعد رشتے ہیں یہ بھی بہت اہم ہیں،
کیونکہ جو اس کے والدین کے گھر والے تھے وہ تو اب پیچھے چھوڑ آئی، تو اصل اب اس کے رشتے اب یہی ہیں۔ یہ جو شوہر کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، ان سے پیار محبت کے ساتھ رہا جائے، ان کو حقوق دیے جائیں۔ جب انسان محبتیں دے گا تو پلٹ کر محبتیں ملیں گی۔ اور اگر کوئی بیوی ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے، بلا وجہ طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج بہت جلد بازی میں آ کر طلاق کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رہے ایسی عورت یاد رکھے کہ جو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید سنائی ہے کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی جو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ شوہر اگر طلاق ہی دینا چاہ رہے ہیں تو پھر ان سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کریں کہ جو کچھ ان کو دے چکے ہیں مہر کی صورت میں یا اس کے علاوہ کچھ دیا ہے تو کسی بھی صورت ان سے واپس نہ لیں۔ اب اس میں بھی بہت اہم لمحہ فکریہ ہے کہ آج کل کیا کیا جاتا ہے کہ جو مہر شوہر نے دیا ہے یا اس کے علاوہ کچھ دیا ہے تو اس کا بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کل جو جہیز دیا جاتا ہے، جو والدین جہیز دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ رسم و رواج خود ساختہ ہیں۔ یہ شاید ہندوانہ رسم ہے جو کہ مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکی ہے، تو اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ سب لوگ مل کر اگر کریں تو اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اگر والدین نے جہیز دیا ہے تو وہ بھی واپس نہیں دیا جاتا، یعنی کہ اگر بیٹی لے کے جانا چاہتی ہے تو اس میں سے بھی بہت کچھ چھپا لیا جاتا ہے، تو یہ بھی انتہائی ظلم کی بات ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو والدین کے گھر سے لے کر آئی ہے اس میں آپ لوگوں کا تو کوئی حصہ نہیں بنتا کہ آپ بلا وجہ اس کو ہتھیا لیں، اس کو زبردستی چھین لیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے شوہر کیا تم اس سے بہتان اور سری گناہ سے لوگے؟ کہ اللہ رب العزت اس مال کو واپس لینا بہتان کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح کسی پہ بہتان لگانا گناہ ہے، اگر تم اس سے مال واپس لوگے تو گویا تم اس پہ بہتان لگا رہے ہو۔ اب یہ بہتان بہت چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن اپنے اندر بہت ہی زیادہ گہرائی رکھتا ہے کہ اس عمل کو بہتان کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اللہ کہ کوئی کسی پہ بہتان لگائے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے کہ بعض اوقات کوئی چھوٹی سی ناچاکی کے پیچھے بہت بڑا بہتان لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اس نے ایسا کیا، یا اس نے یہ چرا لیا، یا اس نے یہ ایسے کام کیا، یا اس پہ کردار پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، جبکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب تک 4 گواہ نہیں کوئی پیش کرے گا تو وہ خود اس کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور 80 کوڑے کے لیے پھر وہ تیار ہو جائے، یعنی کہ اس پہ حد قذف لگے گی۔ تو اس میں بھی بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو لوگ بلا وجہ آرام سے بہو پہ الزام لگا دیتے ہیں، بہتان درازی کرتے ہیں، تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ دنیا پہ تو معافی ہو جائے گی، اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اس سے پہلے معافی طلب کر لیں کہ جب نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے اور حقدار آ جائیں گے، تو اس وقت پھر نیکیاں لے کر حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ تو اس سے پہلے ایسے بہتانات سے بری الذمہ خود کو کروا لیں۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں تم اس سے کیسے لے سکتے ہو، یعنی کہ جو کچھ تم نے دیا ہے اس کو مہر تم کسی بھی صورت واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر مہر تم نے بیوی کو دیا تھا تو تم اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہو۔ پھر مزید کیا فرمایا، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں۔ اب جو مہر ہے وہ عورت کا حق ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی مہر نہیں ادا کیا جاتا، لیکن جب شوہر فوت ہو جاتا ہے پھر پوچھا جاتا ہے کہ اب مہر کا کیا کرنا ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ شادی کے فوراً بعد بیوی کا جو حق ہے مہر ہے وہ اس کو ادا کر دے فوراً، الا کہ کوئی مجبوری ہو تو پھر آپس کی رضامندی سے کچھ ڈیلے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہت جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ اگر طلاق کی صورت بن جاتی ہے تو اس وقت شوہر مہر کا مطالبہ نہیں کرے گا، الا کہ اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر وہ مہر ادا کرے گی یا کچھ اور دے دلا کر وہ طلاق خرید سکتی ہے۔
اور مہر کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان لعان ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی شوہر مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اب ادھر بات ہو رہی ہے کہ مہر شوہر واپس نہیں لے سکتا، مطالبہ نہیں کر سکتا، اور جو اس نے شوہر نے عورت کو کچھ اور دیا ہے، کوئی تحفے تحائف دیے یا کچھ اور دیا ہے، تو وہ بھی واپس لینے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ کتا کہہ کر کے چاٹ لے، اپنی ہی کہہ کو چاٹ لے۔ یہ کتنا گندا اور کتنا گن والا کام ہے۔ کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی اس کام کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی خود ایسا کرے گا تو گویا کہ پھر ایسا ہی ہے جیسے کتے نے یعنی کہ کہہ کر کے چاٹ لی ہے۔ اب ادھر اللہ رب العزت عہد میثاق کا یاد کروا رہے ہیں۔ ایک تو وہ جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان کو تم نے اللہ کے نام پہ حلال کیا، اور پھر مزید تم نے جو ایجاب و قبول کیا اس کی یاد دہانی، اور پھر مزید اگر انسان اپنے معاشرے کے حساب سے دیکھے کہ شادی سے پہلے کتنی باتیں، کتنے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے، اور بعض اوقات مرد حضرات بھی بہت سبز باغ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات کہ اتنے سبز باغ نہ دکھائے جائیں، جو انسان اندر سے ہے وہی بن کے دکھائے۔ تو اگر کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے تو پھر اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی بہت دکھنے کو ملی، سننے کو، کہ بعض اوقات لڑکے کے والدین لڑکی والوں سے کیا کہتے ہیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ جس نے اپنی جگر کا ٹکڑا دے دیا، اپنا جگر کا گوشہ دے دیا، تو مزید پیچھے کیا رہ گیا؟ تو ہم بالکل بھی جہیز نہیں لیں گے۔ اس وقت تو یہ کہہ کر بات ٹال دی جاتی ہے، لیکن بعد میں بھی لڑکی کو تنگ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی چیز استعمال کرتی ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہاں جو ماں نے دیا ہے وہ استعمال کرو، جو والدین کے گھر سے لے کے آئی ہو وہ استعمال کرو۔ تو یہ بہت گھٹیا حرکت ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے تائب ہو، کیونکہ ایسی باتیں لڑکی کے لیے بھی بہت اذیت ناک ہیں، اذیت کا سبب ہیں۔ ایک طرف وہ والدین کا گھر چھوڑ کے آئی، دوسری طرف اس طرح کی باتیں کر کے اس کو اذیت دینا، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام نے ایک لڑکی کو، ایک عورت کو اتنی عظمت دی، اس نے اس کے حقوق کا اتنا خیال رکھا، تو اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور اس کی زندگی کو اجیرن بنایا جائے۔ اور بعض لڑکیاں تو والدین کو بھی نہیں بتاتی، تو وہ بیچارے غم کے مارے صدمے سے دو چار کس طرح یہ باتیں برداشت کریں گے، جبکہ یہی بیٹیاں انہوں نے پھولوں کی طرح نم و نم سے پالی ہوں۔ اور اس طرح کی باتیں سن کر باپ کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ جن حالات میں رہ کر اس نے بیٹی کو رخصت کیا اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر رخصت کی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے الگ کیا، یہ چیز ایک والدین ہی جان سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے رویوں سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، اگر ہم کسی کے بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس دوسری کیٹاگری بھی موجود ہے، ایسے خوش قسمت بھی ہیں کہ جو بات کرتے ہیں، جو الفاظ منہ سے ادا کرتے ہیں، اس پہ وفا کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ جو بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہماری بیٹی اور ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، کسی جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، وہ پھر اس پہ پورا بھی اترتے ہیں، اس پہ نباہ کر کے دکھاتے ہیں، پھر ساری زندگی واقعی اس کو اپنی بیٹی بنا کے رکھتے ہیں اور کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ بیٹی کو بھی سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے ہمیں کہنا ہے، والدین کو تنگ نہیں کرنا، ان کو بالکل نہیں جا کے بتانا کسی قسم کا بھی۔ تو اصل عقل مندی اسی میں ہے۔ اور پھر لڑکی کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتیں میکے جا کے نہ بتائی جائیں، اپنے گھر کو خوشگوار بنایا جائے، اپنے جو سسرال ہیں ان کو اپنا سمجھا جائے اور ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہا جائے، پیار سے ان کے دل جیتے جائیں۔ اگر کہیں چھوٹی موٹی انبن ہو بھی جاتی ہے تو اس کو اپنے گھر میں ہی سلجھایا جائے، بلا وجہ والدین کو نہ بتایا جائے، کیونکہ والدین بیٹیوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پھر وہ دل پہ لے لیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات بیچارے مجبور کچھ کر نہیں سکتے،
اس کو پھر دل پہ ہی لیتے رہتے ہیں، اندر اندر ہی خود کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچا کے رکھے، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے چھپے دشمن سے بچ کر رہیں، اللہ کی پناہ میں آتے رہیں، شیطان سے خود کو بچا کے رکھیں، کیونکہ شیطان لعین چھپے وار کرتا ہے اور عین اس وقت انسان کو دھوکہ دیتا ہے جب انسان ہدایت کی طرف آنے لگتا ہے، جب انسان سیدھی راہ پہ چلنے لگتا ہے فوراً سے اس کو وہ بہکا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہی وَكَانَ الْإِنسَانُ خَذُولًا، کہ شیطان انسان کو عین وقت پہ دھوکہ دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس پہ جتنی بھی بات کی جائے تو کم ہے۔ یہ کچھ اصلاحی باتیں تھیں جو کہ معاشرے میں ہو رہی ہیں، تو ان کو میں نے کرنا ضروری سمجھا۔ پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے بہت بہت پیشگی معذرت۔ پھر لاسٹ پہ کہ شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔